یہود کا منصوبہ ہے، کیونکہ ابھی قانونی طور پر ان کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک مملکت اور ملک کا درجہ تو نہیں ہے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ یہ درجہ حاصل کرے۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی، اور آپ سب سے بڑا نقصان دیکھیں کہ نام نہاد جو 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، دھیرے دھیرے سب ان کی تائید کر رہے ہیں۔ کوئی کھل کے کر رہا ہے، کوئی چھپ کے کر رہا ہے، سب ان کے پلے میں ہے، سب ان کے پالے میں ہے۔ اس لیے کہ غریبوں کا کون ہوتا ہے؟ اسرائیل کے پاس پیسہ ہے، امریکہ برطانیہ کی سرپرستی ہے، وہ غریب فلسطین جو کم و بیش 100 سال سے، کم و بیش 1 صدی اب قریب ہونے کو آ رہی، 1 صدی قریب سے وہ لوگ قیدی ہیں، قیدی۔ ان کے پاسپورٹ نہیں ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، وہ بڑے بزنس نہیں کر سکتے، ان کی زندگیاں عجیب ہے۔ وہ لوگ بس ایک بڑی سمجھ لیجئے کہ جیل ہے ان کی بستی، اور کیا، اس کو جیل ہی کا نام دیجئے۔ وہاں وہ ہر دکھ درد سہ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، اس کے بعد یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ پھر ہم نے اپنی حکومت کو بڑھاتے 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 وہاں تک لے جانا ہے جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ ہمارا شہر تھا۔ ان کا کہنا یہ کہ یہودیوں کا شہر تھا، اس پہ ہمیں قبضہ کرنا ہے، ان کے منصوبے ہیں۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان ابھی اسی میں الجھا ہوا ہے کہ کون سی کلر کی ٹوپی پہننا چاہیے، کون سی کلر کی ٹوپی افضل ہے، اور پھر ہاتھ کہاں باندھے کہ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، اس میں الجھے۔ چین والی گھڑی پہنے کہ نہیں پہنے، اس میں الجھے۔ مائک میں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، یہ اس میں الجھے ہوئے۔ یہ برادری افضل ہے یا یہ برادری افضل، اس میں الجھے۔ کہاں تمہارے نبی کے مزار تک قبضہ کرنے کا پلان بن چکا ہے، اور ہماری قوم اس میں الجھی۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیر دستگیر کے دور میں جس وقت ہلاکو اور چنگیز خان کا حملہ ہوا تو قوم کو اسی میں الجھایا گیا تھا کہ ایک سوئی کے ناکے سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں، اسی میں الجھے رہو۔ کالا کلر افضل ہے کہ ہرا کلر افضل ہے، اسی پہ لڑتے رہو، مناظرے کرتے رہو۔ آج بالکل وہی پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں، اس لیے کہ جب کسی قوم کو برباد کیا جاتا ہے تو اصل مقصد سے اس کی توجہ کو ہٹا کر پھر اس کو لایانی اور فضول مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، آج آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن لغیرہ ہے، کون سی حسن لذاتی، یہ آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے جو ہے وہ بات یعنی کہ زیادہ مضبوط لکھی کہ امام مسلم نے یہ حالات، عوام کا یہ مسئلہ ہے، عوام اس مسئلے کے لیے اصل مقصد تو ایمان کا ہے، اصل مسئلہ ایمان کا۔ ارے ہاتھ کہیں بھی باندھ، اگر سینے میں عشق مصطفیٰ ہے تو یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کہاں باندھے تھے۔ اتنا اہم ہو گیا یہاں اور یہاں۔ ارے کچھ لوگ تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کہاں ہوں گے؟ کس کا پیچھا کتنا اونچا رہے، کس کا پیچھا یہ مسلمانوں کو کے مسائل ہیں، یہ قوم کو الجھایا۔ اور آپ بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جو جھگڑا ہوا اس معاملے کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا مسئلہ ہے وہ۔ یہ انٹرنیٹ پر ایسے شیطانوں کو بہکایا گیا کہ وہ ایک ایک چیز لاتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فدق مانگا تو کیا ہوا؟ اپنا مسئلہ ہے وہ۔ یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو صدیوں کے گڑے مردے ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے تاکہ تم لڑو، برادریوں کو، سلسلوں کو، فروعی مسائل کو، تاکہ تم لڑو۔ اور تمہارا مقصد سوچو ذرا، جتنی طاقت جلسوں میں ان پر خرچ کی جاتی ہے، کیا بیت المقدس پر کبھی بات ہوئی؟ یہودیوں کے منصوبوں پہ کبھی ہم نے بات کی کھل کر؟ بتائیں نا صحیح۔ یعنی ہماری قوم فروعی مسائل میں الجھی ہوئی ہے، اور لوگوں کا منصوبہ کہاں ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود اپنا پلان مکمل کر چکا، اور آپ اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ حضور علیہ ابھی تک اس 1400 ساڑھے 1400 سال 1500 سال ہو گئے حضور کی ولادت کو، ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا۔ آپ طے کریں گے، میں طے کروں گا حضور کو۔ اپنے باپ کے لیے کبھی یہ کہنے کی جرت کی کہ ابا کو کتنا علم ہے، ابا کتنے پڑھے لکھے؟
تو جب باپ کے لیے کہنے کی ہمت تھی تو رسول پاک کے لیے کہنے کی ہمت تھی؟ بس نبی مان لیا، پھر یہ کہہ دو اللہ نے جتنا چاہا عطا کر دیا، ختم ہے بات۔ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا آپ ہم طے کریں گے، جب حضور کہہ چکے انی رأیت ربی، میں نے اللہ کو دیکھا، تو ختم ہے بات۔ پھر آپ یہ نکالیں کہ یہ تو ایسی روایت ہے، آپ ہم طے کریں گے روایتوں کو، یہ کام محققین کا ہے، محققین گئے دنیا سے، اب ہمارے لیے اتنا ہے قول رسول ہے، بات ختم ہے نا، یہ بات بس۔ تو یہ الجھایا جائے، اور انٹرنیٹ کے دور میں تو الجھانا بہت آسان ہے۔ یاد رکھنا میں عقیدے کی بات نہیں کروں، عقیدے سے ایک لمحے برابر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن فروعی مسائل میں جو قوم الجھی ہوئی ہے، اتنے الجھنے کی ضرورت نہ تھی۔ کچھ کام تو ہمیں علماء ہی کو سونپنا تھا کہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا اور قوم کی خدمت کرنا۔ لیکن قوم جب ججوں کے فیصلے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام تو کسی ایسے سوال پر بھی ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا فرض ہے۔ تو ایک صحابی کہتے حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ دیکھیں حضور ناراض ہو گئے، فرمایا کیا تو ہر سال کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب تو ہر سال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر تو یہ کیوں پوچھتا ہے؟ اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تو کر نہیں سکتا تھا۔ اور ہماری قوم کہاں الجھی ہوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کا گوشت تو کس نے کھایا؟ یہ قوم کی نچلی سطح ذہن کی یہ حالات ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اصل مدے پر آؤ، اصل حقائق کی طرف آؤ۔ اس وقت فلسطینی پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو کلپیں ہیں نا ان کی موت کی، ان کی چیخوں کی، ان کی آوازوں کی، ان کی بہن بیٹیوں کی بیوگی کی، ان کے ننھے بچوں کی ماں کی گود میں شہادت کی وہ کلپیں عام کرنے کی بجائے درد کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان کم سے کم 5 وقت مسجد کو بھر دیتے اور ہر مسلمان کی صدا ہوتی اللہ فلسطینیوں کے لیے مدد نازل فرما۔ ہم دعا نہیں بھی کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، حمایت آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ہم کس دن کے لیے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو مسلمانوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک فلسطینیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، گڑ گڑا کر۔ آپ نے اپنی روزی تو مانگی، سائزنگیں تو مانگی، لوم تو مانگے، بچے تو مانگے، پوتے تو مانگے، نواسے تو مانگے، ان کے لیے کیا؟ جو پوری امت کے 225 کروڑ مسلمانوں کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ 20-22 لاکھ مسلمان، اور وہ بھی بموں کا، میزائلوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں۔ کبھی احساس کرنا ان لوگوں کا احساس نہیں ہے، کیونکہ دل سے جب ایمان جاتا ہے، جیسے روح نکلتی ہے نا، روح تو روح جسم کے درد کا احساس ختم کر دیتی ہے، ویسے جب دل سے ایمان جاتا ہے تو مومنوں کی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مومن ہو یا نہیں ہو، سچے اگر اس کا احساس کرنا ہے تو تھرمامیٹر دے دیا گیا، اگر کسی کے درد پر تم پریشان ہو جاتے ہو سمجھ لو ایمان موجود ہے، اور اگر کسی کا دکھ درد آپ کو کوئی پریشانی میں نہیں ڈالتا، آپ موج مستی میں رہتے ہیں، ڈرنا چاہیے کہیں ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا۔ یہود کا منصوبہ بہت بڑا، ابھی یہی آنا شروع ہو جائیں گے اخبارات میں اور امیجز واٹس ایپ پر، کیونکہ ہم تو واٹس ایپ کے ہیرو ہیں نا، سب بڑے مجاہد ہیں واٹس ایپ کے۔ سب کیا ہوگا؟ بائیکاٹ کرو یہ اسرائیل کی اشیاء کا، اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ میں کہتا ہوں بالکل کرو، لیکن اسرائیلی سوچ کا پہلے بائیکاٹ کرو، اسرائیلی سوچ کا بائیکاٹ کرو۔ اسرائیل کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، اسرائیلی سوچ کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی فکر کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی تہذیب کا بائیکاٹ کرو، کیونکہ کسی قوم کو مارنے کے لیے اس کی تہذیب کو مارنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا یہودی مدینہ منورہ میں سر میں مانگ نہیں نکالتے، حضور نے فرمایا ہم مانگ نکالیں گے تاکہ ان کا بائیکاٹ دیکھ لیں۔ یہ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا 10 کا، ہم صرف 10 کا نہیں رکھیں گے، 9 کا بھی رکھیں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، اور آج ہم ڈوب گئے شادیوں میں یہودیوں کی نقل،
मैयत में यहूदियों की नकल, बच्चों की सालगिरह के मौके पे यहूदियों की नकल। हम कहां हैं जो यहूद की नकल नहीं कर रहे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत यहूद के रास्ते पे चल पड़ेगी, और यहां तक फरमाया यहूद ने जो जो किया सब तुम करोगे। यहूदियों ने जो जो किया वो तुम सब करोगे, तुम में कुछ लोग ऐसे होंगे सब करेंगे। हत्ता के फरमाया यहूदियों ने अगर अपनी मां के साथ जिना किया तो मेरी उम्मत का भी कोई फर्द मां के साथ जिना करेगा, जो यहूद कर चुके। औलाद अंबिया को यहूद ने कत्ल किया, आपके यहाँ 61 हिजरी में वो वाकया हो चुका। देख रहे हैं आप, देखो अंबिया किराम की तौहीनें उन्होंने की, एक तबका आप यहाँ भी अंबिया की तौहीन कर चुका हो रहा है सब। इस वक्त करना यह है मुस्लिम उम्मा कुरान और सुन्नत और असलाफ सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो। हत्तल इम्कान इफ्तिराक, इंतशार, झगड़े, फसाद, इन सब चीजों से किनारा कश होकर के सहाबा अहले बैत असलाफ के कुरान और सुन्नत के जो दिए हुए अकीदे है उस पर उम्मत मुत्तहिद हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहूद और नसारा का जमकर बाइकाट। देखें आप, एक तबका हमारे मुल्क का, उसे इजराइल की तबाही नजर नहीं आ रही, पूरा कब्रिस्तान और बन गया, मलबे के ढेर में बन गया, नहीं आ रही। गजा के अंदर जो हुआ वो नजर नहीं आता, इजराइल के चंद मर गए वो उस पे वावेला है कि ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था कि यहूदियों का बड़ा मंसूबा है और हम अब कुछ कर तो सकते नहीं, कम से कम हम दुआ कर सकते, हमें दुआएं करनी चाहिए। मस्जिदें भर दो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह उनके लिए नुसरत नाजिल फरमा, हिमायत नाजिल फरमा, मदद नाजिल फरमा।